ناظرین ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے پروفیسر سیدہ حیدر سے کہ جو پروجیکٹ کی بیسکلی کاسٹ کتنی ہے, کہ ہمیں ایک اندازہ ہو کہ کتنا یہ پروجیکٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کاسٹ کر رہا ہے. ہاں, کین یو بلیو دیٹ اٹ از کاسٹنگ اباؤٹ 30 crores, Shafiq, is that right? 30 crores of rupees has been spent on it. That's a And یہ huge سب amount. donations ہیں. Only an operation theatre, مطلب hospital نہیں, It is only not in this one project. operation theatre, 14 it's a theatre complex. There is a whole recovery area ہے, اس میں reception ہے. It's a بالکل ہی purpose built operation theatre complex ہے. آپ انٹر ہوں, آپ کو reception area ملے گا, اس کے بعد patient catering area ہے, pre-op holding area ہے patient کا, اس کے بعد پیشنٹ تھیٹرز میں جاتے ہیں, وہاں سے نکلتے ہیں, ریکوری ایریا ہے, اینڈ دین دے گو ڈاؤن بائی دا لفٹ. سو اٹس اے ہول کمپلیکس. اور اس میں اور کچھ ایڈیشنز ہیں جو کہ ابھی شفیق بتائیں گے کہ اس میں اور ہم لوگوں نے ایک اور فلور ایڈ کر لیا ہے اور اس میں کچھ اور فیسلٹیز پیشنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں پروفیسر شفیق کے ساتھ. جب ہم سائز کا دیکھ رہے ہیں تو ہمارا جو کنسٹرکٹیڈ ایریا ہے دیٹ از 56,000 اسکوائر فٹ. تو اگر اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. دیر آر 14 آپریشن تھیٹرز. اپنے پھر اس کے 14 آپریشن تھیٹر ایٹ اے ٹائم آپریشنل ہوتے ہیں, ایٹ اے ٹائم آپریشنل, اور جس میں مختلف قسم کی سرجریز ہو رہی ہیں وچ انکلوڈ کینسر سرجری بھی ہے, لیپروسکوپک سرجری بھی ہے, ای این ٹی کی ہے, آئی کی ہے, مختلف سرجریز ہو رہی ہیں اور سب ایک ساتھ ہو رہی ہیں. اچھا, یعنی کہ آپ نے بیسکلی آپریشن تھیٹر اونلی فار سرجری جیسا جو کہتے ہیں جنرل سرجری نہیں ہے, جنرل سرجری نہیں, آل اسپیشلٹیز کو ادھر لے کے آ گئے ایک ساتھ آپ کر رہے ہیں. میجورٹی آف دا اسپیشلٹیز سول ہاسپٹل جو ہیں وہ ادھر آ گئی ہیں, جس میں پلاسٹک سرجری بھی ہے, بچوں کی سرجری بھی ہے, آنکھوں کی بھی ہے. ظاہر ہے آپ نے فلوز کا بھی خاص خیال رکھا ہوگا. تو پروفیسر سیدہ حیدر بتا رہی تھیں کہ یہ جو سارے جو اس کے ڈفرینٹ موڈز ہیں جیسے کہ انٹری پہ, اور یہ سارے آپ نے جو ڈیزائن کیے ہیں, تو یہ تو ایک آئی مین یہ دس سینٹر مسٹ اٹ سیلف ایکٹ ایز اے ریسورس سینٹر فار اسٹوڈنٹس آلسو آئی پریزیوم. بالکل, اس میں کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک تو وی گیو state of the art facilities to the patients, good atmosphere to the working team, surgeons, اور اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن ٹریننگ, وہ ہمارا ایک مین کانسیپٹ ہے. اور اس کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے ٹریننگ اور ٹیچنگ کے حساب سے. آڈیٹوریم ہے جس میں ٹیچنگ ہوتی ہے, ڈیجیٹل لائبریری سے ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں آپریشن تھیٹرس کے. جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اپنی کتاب کھولے ہوئے وہ دیکھ بھی سکتا ہے کہ آپریشن کیسے ہوتا ہے. وہ اب کانسیپٹ چینج ہو رہے ہیں, نیا زمانہ آ گیا. ٹیکنالوجی بھی آپ نے یوز کری ہے. میں پروفیسر ظفر عباس صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی بھی یوز کی ہے اور ٹریننگز بھی پروگرامز کنڈکٹ کر رہے ہیں, تو آپ لوگ جو ڈائیوائٹس کے جو 78 کے بیچ کے لوگ ہیں, کیا آپ لوگ الگ الگ انسٹیٹیوشن سے آ کے پڑھاتے بھی ہیں یا صرف اپنے پیسے سے یا ایز یور ٹائم آپ اسپینڈ کر رہے ہیں؟ اس میں ڈاکٹر شفیق کی بات ہی بڑھاؤں گا. آئی تھنک اف یو لک بیک, جو آپریشن تھیٹر میں جو ماحول ہوتا تھا, اف یو لک ایٹ پبلک سیکٹر ہاسپٹلس, جو سرجنس کی جو پوٹینشیلس فلی یوٹیلائز نہیں ہوتے تھے. ہم جیسے پبلک سیکٹر میں پہلے میں کام کرتا تھا, اس کے اندر جو سرجن تھا اس کو اب پیشنٹ کے پاس دوا نہیں ہے, پیشنٹ کے پاس ڈرپ نہیں ہے, اپنی ساری پوٹینشیلز اس میں یوز ہوتی تھی. آئی تھنک اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے, سرجن از ورک ان پیس, ہی از بینگ پرووائڈیڈ وتھ اے ویری کنجینیل ایٹماسفیئر ٹو ورک. تو اس کی پروڈکٹیوٹی جو سرجن کی ہے آپ دیکھیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جہاں تک بات رہی کہ ہاؤ وی ری پے ان وے, یا صرف فائنینسز دیتے ہیں, نہیں, ہم لوگ اپنا ٹائم بھی دیتے ہیں. ہم لوگ کے جتنے بھی گریجویٹ جو 78 بیچ کے ہیں, جو لوگ باہر ہیں, وین ایور دے آر ان ٹاؤن, سو ہم لوگ ان کے سی ایم ای ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ آسپیکٹ. سی ایم ای, واٹ از سی ایم ای؟ سی ایم ای از کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن, اینڈ دیٹ یہ اس لیے وہ ری پے کرتے ہیں, کچھ سرجری پرفارم کرتے ہیں, دے کنڈکٹ ورک شاپس وین دے آر اراؤنڈ ان ٹاؤن. ہماری اپنی جو فیکلٹی ہے, جو لوگ آس پاس کے اسپتالوں میں کراچی میں کام کر رہے ہیں, وہ انوالو ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر شفیق کے جیسے بتایا کہ ہم لوگ, ایک ہوتی ہے جو ٹیچنگ آج کل کے زمانے میں اسپیشلی سرجری میں, اب وہ زمانہ کے لیکچرز اور سیمینارز میں کوائٹ لسنرز, آئی تھنک اس کا زمانہ اب چلا گیا ہے. اسپیشلی ان سرجری یو ہیو ٹو ہیو ہینڈز آن اسکلس. ہمارا ایک بہت بڑا یہ موٹیو ہے کہ ہم لوگوں کو, نئے سرجنز کو وہ اسکلز امپارٹ کریں, اور اس کے لیے ہم لوگ بہت زیادہ ورک شاپس کرتے ہیں. وی کنڈکٹ ورک شاپ سو دیٹ وی ہیو کیڈیورک ڈسیکشن, ادھر باڈیز پہ کام کرتے ہیں, سو دیٹ دے آر ٹرینڈ فلی. اور اس کے لیے بہت اچھی, جو نیچے فلور میں بہت اچھی سہولتیں, وی ہیو آڈیٹوریم, وی ہیو ورک شاپ رومس, وی ہیو کیڈیورک ڈسیکشن رومس. تو ان تمام ماحول کو ہم نے یہ کریٹ کرا ہے,
اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ باقی ڈائٹ کے لوگ اور باقی لوگ ان سروسز کو یوٹیلائز کریں. ہمارا کبھی کلیم نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جائیں گے, آگے لوگ جو ڈاؤ میڈیکل کالج یعنی آپ کا بیچ آف 1978 جو ہے وہ اوپن آرمز کے ساتھ ہے کہ اور بھی لوگ بالکل اس میں آئے, اپنے آئیڈیا شیئر کریں. تھوڑا سا میرے پاس ڈیٹا ہے, میں آپ سے شیئر کر لوں. جی جی. ہم نے پچھلے سال وی ہیو ڈن 13,500 آپریشنز. Oh, that's a lot. 13,500 آپریشنز ہوئے ہیں. اس کی اگر ہم کاسٹ نکالیں, اگر پرائیویٹلی لوگ جاتے تو کم از کم اباؤٹ 28 to 30 کروڑ روپیز کی یہ سرجریز ہوئی. بعض دفعہ ایک سرجری میں جو کاسٹ آتی ہے ہماری وہ 50,000 روپے. جیسے آئی کی سرجری ہے یا ویسکولر سرجری ہے, اس میں گرافٹ لیتے ہیں تو 40-50 ہزار روپے کا ہم سامان لے کے پیشنٹ کو دیتے ہیں اور وہ اس کے اوپر لگتا ہے. اچھا ایک مطلب تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 30 کروڑ روپیز جو انیشیل کاسٹ تھی وہ تو لگ گئی ہے, اس کے اپارٹ آپ 30 کروڑ کی ایک اور آپ یہ کر سکیں, مطلب ایک انویسٹمنٹ جو کہ جو جو پیشنٹس کے اوپر جو خرچ ہوا ہے یہ تو بہت بڑا فگر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ پیشنٹس کی سیونگ ہے, وہ 30 کروڑ تو لگے بننے میں اکوپمنٹ حاصل کرنے کے. تو یہ تو بہت بڑی کاسٹ ہوگی, تو ڈبل سے بھی زیادہ, اور یہ تو آن گوئنگ کاسٹ ہے. آن گوئنگ کاسٹ از اے رننگ کاسٹ آف دا پروجیکٹ. مگر رننگ کاسٹ جو ہے 30 کروڑ نہیں ہے, ہمارے تو شاید 3 کروڑ خرچ ہوئے, مگر جو ہم نے پیشنٹ کو بینیفٹ دیا وہ 25 to 30 کروڑ کا دیا, اگر یہی پیشنٹ باہر پرائیویٹلی جا کے آپریشن کراتا. پھر بھی نا شارٹ اسپین آف ٹائم 3 کروڑ روپے بھی کافی بڑا اماؤنٹ ہے. تو ظفر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں آپ کے پاس؟ ایک جیسے بیچ آف 78 جو ہے وہ تو اپنے ایفرٹس کر رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی آپ نے بتایا کہ وہ ٹریننگز بھی کنڈکٹ کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں تو نئی سکلز بھی لاتے ہوں گے جو یہاں پہ لوکل جو ہمارے سرجنز ہیں ان کو امپارٹ کرتے ہوں گے, تو یہ تو ایک کیپیسٹی بلڈنگ ہو ہی رہی ہے. لیکن اتنے سارے پیسے جو آپ لوگوں کو چاہیے اس کو رننگ کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ آئی پریزیوم کہ آپ گن شاٹس اور دوسری ایمرجنسیز بھی ڈیل کرتے ہوں گے, تو یہ پیسے کہاں سے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں؟ یہ صرف ڈاؤ 78 اتنا بڑا بیچ تو نہیں ہے کہ اتنے بڑے فائنانسز کو ٹیک کیئر کر سکے. جیسے میں نے کہا وی ہیو بین ویری لکی ان اے وے کہ جب ہم نے پروجیکٹ شروع کرا, جیسے ڈاکٹر سعیدہ حیدر بتا رہی تھی کہ اٹ واز ناٹ ڈونیشن جو تھا وہ صرف ڈاؤ 78 والوں نے دیا. ہماری جو جونیئر کلاسوں تھے وہ لوگ انوالو تھے, ہماری جو سینئر کلاسیں تھی, بیکاز دے تھاٹ اٹس اے ویری ویلڈ, بہت اچھا پروجیکٹ تھا. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں بس, یہ جو دس از اے انٹرنیشنل پروجیکٹ جس پہ سب نے پے کیا ہے گا, مگر میں یہ بتاؤں پاکستانی philanthropists, I salute them. 98% of the donation is from the philanthropists of Pakistan. Pakistan and Karachi. Karachi and Pakistan, بالکل. اور 2% دنیا بھر سے آیا ہے اور 98% پاکستانی. یہ تو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارے کراچی آئٹس جو ہیں وہ بھی اتنی بڑی ڈونیشن. کراچی تو ورلڈ نون فیکٹ ہے کہ کراچی کی فلانتھروپی از سیکنڈ آئی تھنک ان دا ورلڈ. تو چلیں اسی پوائنٹ پہ ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.